میرا جامعہ جلالیہ کا اکاؤنٹ بند، میرا مرکز صراط مستقیم کا اکاؤنٹ بند، میرے اپنا اکاؤنٹ بند، آج نہیں غازی صاحب کی تحریک کے زمانے سے، لیکن ہم نے اس کے بعد کئی نئے مدارس بنائے، چلا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ داخلہ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے روکنے سے کب رکے گا رستہ؟ اور کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ ہمیں کوئی قلت ہے لوگوں کی، ہم کثرت پر ہمارا اس لحاظ سے اعتقاد ہی نہیں کہ کثرت ہو تو صداقت ہے، کروڑوں لوگ ساتھ کھڑے ہو اور بندہ حق کے ساتھ نہ ہو، وہ بزدل ہے، وہ ہارا ہوا ہے، اکیلا بندہ کھڑا ہو لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ جیت چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف کے مظالم کے خلاف لڑ رہے تھے، البدایہ والنہایہ میں تفصیل لکھا ہے، لڑتے لڑتے بالآخر سب کچھ ختم ہو گیا، ساتھی شہید ہو گئے، کچھ ساتھی بدل گئے، منحرف ہو گئے۔ البدایہ میں کہ کچھ بیٹے بھی حجاج کے ساتھ مل گئے، ابن زبیر کے بیٹے، مشکل میں ساتھ کھڑے رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی ہیں، ابھی اس وقت تک زندہ تھی، وہ ہجرت کی رات وہ کھانا لے کر گئی تھی 74 ہجری میں۔ اب آنکھیں نظر کچھ نہیں آتا تھا، ابن زبیر قریب آ کے بیٹھے، پوچھا امی اب بتاؤ میں کیا کروں؟ بڑے مشکل حالات ہو گئے، ساتھ کوئی نہیں رہا، سارے ساتھی شہید ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، حالات اتنے خراب ہیں، میرا محاصرہ ہے، اب میں کیا کروں؟ حجاج کی فوجیں کعبے کے ارد گرد مکہ مکرمہ میں میرے ناطقہ بند کر دیا انہوں نے، تو میں کیا اس سے کمپرومائز کر لوں؟ تو آپ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جواب دیا جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے عظیمت کا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم یہ بتاؤ کہ یہ جو حجاج کے خلاف تم نے علم بلند کیا تھا، اس کے خلاف کس وجہ سے کیا تھا؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ تمہارے مرید بہت تھے اور تمہیں بڑا تھا کہ میرے پاس پاور بڑی ہے، میں حجاج سے لڑ لوں، مریدوں کی کثرت کی وجہ سے لڑے تھے، تمہارے پاس اسلحہ زیادہ تھا اس لیے لڑے تھے، یا تم حق کی وجہ سے لڑے تھے؟ آپ نے فرمایا امی میں تو حق کے لیے لڑا تھا۔ تو حضرت اسماء نے کہا بیٹا حق تو اب بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، نہ حق شہید ہوا ہے، نہ حق حجاج بن یوسف کے ساتھ ملا ہے، تم حق کے لیے اٹھے تو جس قوت کی وجہ سے تم اٹھے تھے وہ تو اب بھی تمہارے پاس ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب میں کیا کروں؟ حق پر رہو، ڈٹ کے رہو، اسی حق پر شہید ہو جاؤ، مگر یہ سوچو بھی نہیں کہ باطل کے ساتھ تم کمپرومائز کرو، کیونکہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر تم میں اور حق میں فرق آ جاتا تو پھر نقصان تھا، حق نے تجھے نہیں چھوڑا، تم نے حق کو نہیں چھوڑا۔ اس بنیاد پر یہ ذہن میں رکھ کر لوگ چھوڑ جائیں، مدارس چھوڑ جائیں، تنظیمیں چھوڑ جائیں، پیر چھوڑ جائیں، مرید چھوڑ جائیں، جو کچھ بھی چھوڑتا ہے چھوڑ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ حق نہ چھوڑے، حق کے ساتھ رہے، تو پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔